أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل بانی اسلام محسن انسانیت پیکر حسن اخلاق قائد اعظم رہبر اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد مغرب سے یہ پروگرام اپنی روایتوں کو لبریز کرتے ہوئے رواں دواں ہے اور وقت قریب ہے کہ اس محفل کا اختتام ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد محفل کا اختتام کیا جائے گا۔ کچھ باتیں آپ حضرات محبت سے ملاحظہ کر لیں۔ یہ باکس کی آواز بند ہو چکی تھی۔ قاری عبدالسلام کوثر صاحب نے کہا ان کا انتقال ہو گیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے سر پہ اگربتی جلایا گیا تو پھر بیدار ہو گیا۔ اس لیے انشاءاللہ تھوڑی دیر آپ حضرات محبت سے ملاحظہ کریں گے تو کچھ باتیں آپ کی سماعت تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بڑی خوبصورت سماعت ہے، بڑی اچھی مجلس ہے۔ یہاں کے ماحول سے کلی طور پر میں واقف نہیں ہوں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ یہاں لوگ سنی ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، مسلک اعلی حضرت کے پابند ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سے بہتر مجلس اور اس سے بہتر موقع مجھے پھر کبھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ بہت سے پروگرام میں آپ جائیے تقریروں میں تو جو بلواتے ہیں وہی کہتے ہیں حضرت سنبھل کے تھوڑا بولیے گا، یہاں کچھ دوسرے مزاج کے لوگ ہیں، یہاں تھوڑا سا خیال کیجئے گا حضرت، کیا کیجئے گا، لوگوں کا ذہن ہے، کاروبار ہے، ذریعہ معاش ہے، تجارت ہے، دکانداری ہے، مگر میرے اعلیٰ حضرت نے ہمیں صرف یہ طریقہ بتا دیا ہے کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ نبی سے جس کے دل میں سچی عقیدت ہوتی ہیں تو انشاءاللہ پھر اس کی عقیدتیں اس قدر پہنچ جاتی ہیں کہ بندہ جس گلی سے جاتا ہے زمانہ ان کے پیچھے پیچھے ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اپنے عقائد کو، اپنی عقیدت کو، اپنے ایمان کی تقویت، بچاؤ، اصلاح، سدھار اور حفاظت کا اس دور میں جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ مسلک اعلی حضرت ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ یوں تو طیبہ جانے کے لاکھوں رستے ہیں، لیکن مجھ کو سیدھا لگتا ہے رستہ اعلی حضرت۔ اعلی حضرت کی عقیدت سے لبریز پیاری باتیں انشاءاللہ کبھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے علاقے، آپ کی آبادی میں دین کی خدمات انجام دینے کے لیے کمر بستہ اور صحیح پیغام جہد مسلسل کا مکمل ذریعہ اپنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ علی جناب عبدالحسیب صاحب نے اپنے بیٹے کے عقیقہ اور ختنہ کے حوالے سے اس پروگرام کو رچایا، سجایا، بسایا۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کے تمام بچوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، تمام بلا مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے۔ آپ ذہن نشی فرما لیں، آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہم کسی کے نام سے عقیقہ کر دیں تو کافی ہو گیا؟ شاید آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم اپنے بچوں کے لیے عقیقہ کا اہتمام کریں گے، ختنہ کا اہتمام کریں گے۔ کسی سے پوچھا گیا بھائی ختنہ کیوں کرتے ہیں؟ تو نہیں، یہ مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔
کسی سے پوچھا گیا عام طور سے کسی سے پوچھیے آپ ختنہ کیوں اہتمام کرتے ہیں تو بھائی یہ مسلمان ہونے کی پہچان ہے. میں کہوں آپ کو یہ مسلمان ہونے کی پہچان نہیں ہے, یہ سنت ابراہیمی ہے, میرے مصطفیٰ کی ہدایت کا طریقہ ہے کہ ہم ختنہ کا اہتمام کرتے ہیں. مسلمان ہونے کی پہچان تو یہ ہے کہ بندہ اعتراف کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وہ جنت کو بھی مان لے, جہنم کو بھی مان لے, آخرت کو بھی مان لے, اللہ کے خالق مالک رازق پروردگار ہونے کو مان لے, جنت کے بعد یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی مان لے, اللہ کی ربوبیت, اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق ہے مالک ہے, اس کا اعتراف کر لے, وہ ایمان والا ہو سکتا ہے. تو یقین جانے پیارے, ایمان کی شناخت اور پہچان یہ ہے کہ دل میں اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب بندہ اس کا اعتراف نہیں کرے گا, ورنہ اس زمانے میں آپ کو بتا دوں طب کے اعتبار سے ختنہ میں کیا فائدہ ہے. طب کے اعتبار سے جانتے ہیں, طب کے اعتبار سے یہ فائدہ ہے کہ جس کا ختنہ کا اہتمام نہیں کیا جاتا تو اس کے قلفے کا جو باہری حصہ جو چمڑی ہوتی ہے وہ پیشاب کے قطروں کے جمنے کی وجہ سے, مادہ منویہ کے جمنے کی وجہ سے وہاں جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور بیماریاں پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے. اس لیے اس زمانے کے ڈاکٹر مسلمان کی کیا بات کرو گے, غیروں کو وہ تاکید کر رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے جس کی تعلیم مدینے کے مصطفیٰ نے دیا ہے وہ بالکل بجا ہے کہ آج بھی تم بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے لیے ختنہ کا اہتمام کر لیا کر. یقین جانے یہ طریقہ ہم اپنائیں گے تو آپ کیا کہو گے, آج تو غیر لوگ بھی ختنہ کروا رہے ہیں تو کیا کہو گے کہ وہ مسلمان ہو گیا, آپ کیا اس کے پہچان کرو گے. یقین جانے پیارے, ہاں یہ اہتمام البتہ ہماری عرف میں یہ مشہور لفظ ہو گیا ہے کہ لوگ اسے مسلمانی کہہ دیتے ہیں, ختنہ کہہ دیتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ یہ ناجائز ہو گیا. عرف میں بعض لفظیں مشہور ہو جاتے ہیں یقینی طور پر. تو پیارے صاحب خانہ نے جو انتظام کیا, انصرام کیا. اب عقیقہ کی کیا حقیقت ہے, عقیقہ کی کیا حقیقت ہے. بعض حضرات کے ذہن میں ہوتا ہے کہ عقیقہ کرو تو اس کا گوشت نانا کو مت کھلاؤ, دادا کو مت کھلاؤ, نانی نہیں کھا سکتی, دادی نہیں کھا سکتی. یہ بھی خیال ہوتا ہے بعض حضرات کو. بس ایک صورت ہے جس میں نانی دادی کی کیا بات کرو گے, اس کے پورا خاندان بھی نہیں کھا سکتا ہے. وہ صرف ایک گوشت ہے جسے صدقہ کا گوشت کہا جاتا ہے. صدقہ کا گوشت ہے, اسے صرف غریبوں کا حق اسے ہے, اس کے علاوہ کوئی اسے استعمال نہیں کر سکتا. مگر عقیقہ ہو, قربانی ہو, اس کے جتنے گوشت ہیں, لحم ہے جو معقول ہیں, شریعت نے جس کی اجازت دی ہے, آپ اس کا اہتمام خود بھی کریں, اپنے احباب کو, دوست, رشتہ دار سب کے کھانے کا انتظام کیجئے انشاءاللہ. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں اتنا احتیاط کیا جا سکتا ہے کہ جو ہڈی ہوتی ہے اسے توڑ کر مت کھائیے. جسے بنتا ہے, تیار کیا جاتا ہے, تو اس ہڈی کو زیادہ توڑ کر چبا کر مت کھائیے, زیادہ اسے توڑنے کی کوشش مت کیجیے, بلکہ اسے چوس کر کے کھائیے. یقین جانے اس لیے کہ بچوں کے نیک فال ہونے کی علامت بن جاتی ہے, اس لیے ہڈی توڑنی نہیں چاہیے. مگر غلطی سے کبھی کہ کسی کے پلیٹ میں صرف ایک بوٹی آ جائے تو اگرچہ وہ ہڈی وہ بالکل چبا کے وہ چور کر دے گا کہ دوبارہ پھر کسی ہڈی کا موقع نہ ملے. یقین جانو پیارے, اس لیے ہم نیک فال کے ذریعے ہم یہ اہتمام کرتے ہیں. عقیقہ یہ لفظ آق سے لیا گیا ہے. آق کا مطلب کیا ہے, آق کا مطلب ہے کہ جب کوئی بیٹا اپنے باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے تو باپ کو اختیار ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے آق کر دے. مطلب کیا ہوا, الگ کر دے. پتہ کیا چلا, اس سے یہ معلوم ہوا اسی آق سے عقیقہ بنا کہ جن بچوں کے نام سے عقیقہ نہیں ہوتا ہے وہ زمینی آسمانی بلاؤں کے درمیان گھرا ہوا رہتا ہے. ہم عقیقہ کر کے ان کے درمیان سے بلاؤں کو ہٹا دیتے ہیں, دور کر دیتے ہیں. تو جہاں تک ہو سکے ہم عقیقہ کا اہتمام کریں. مگر پیارے یہ استحبابی کام ہے, اگر آپ نہیں کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے. غور کریں گے بڑی ذمہ داری سے, آپ عقیقہ نہیں کرو گے گناہگار نہیں ہو گے. لیکن جانتے ہو پیارے, اس سے زیادہ ضروری کیا ہے, اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا گئے.
اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے ہم انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے حتی الوسع جو ذرائع ہیں، جو طریقے شریعت نے ہمیں دی ہیں، ان طریقے کو اپنانا ہوگا اور اسے جہنم کی آگ سے بچانا ہوگا۔ کیا آپ نے سوچ رکھا کہ ہم عقیقہ کر لیے، محلے والے کو جمع کر دیا، تیاریاں کر لی ہیں، اہتمام ہو گئے، میلاد خانی کی تیاریاں ہو گئی، اچھی تقریر ہو گئی، اچھی نعت خانی ہو گئی، مجمع کا جم گٹھا ہو گیا، سارے اخراجات تو ہو گئے، اچھے اچھے لفافے علماء کو پیش کر دیے گئے، ساری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ ہرگز نہیں پیارے، اب تو تمہاری ذمہ داریوں کا آغاز ہو رہا ہے کہ جب تیرا بیٹا بولنے کی کوشش کرے تو اس کی زبان میں اللہ اللہ کہو، تیرا بیٹا چلنے کی کوشش کرے تو دایاں پاؤں آگے بڑھانے کی کوشش کرو، تیرا بیٹا اشارہ کرنے کی کوشش کرے تو اس کے اشارے یا تو مدینے کی طرف کرا دو یا تو خانہ کعبہ کی طرف کر دو، تیرا بیٹا جب دیکھنے کی کوشش کرے یا تو ماں کا چہرہ دکھا دو یا باپ کا چہرہ دکھا دو، اس لیے کہ جو ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھ لیتا ہے اسے ایک حج مبرور کا ثواب مل جاتا ہے۔ یقین جانے یہ تمام فائدے مزمرک ہیں، اس لیے ہم اپنی اولاد کی زندگی کو سازگار بنانے کی حتی الوسع کوشش کرتے رہیں، جہاں تک اسے بچانے کی کوشش کریں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی اصلاح کریں۔ یہ برا ہے، اس سے بچو، ان کاموں کی طرف بڑھو گے، اس کے طرف بڑھو گے، تمہاری زندگی سازگار ہوگی۔ جانتے ہیں بچوں کے اصلاح کا جو بہترین ذریعہ ہے، جو بہترین طریقہ ہے، وہ مساجد ہیں، وہ مدارس ہیں، وہ خانقاہیں ہیں، وہ مکاتب ہیں، وہ علماء کرام کا جمع غفیر ہیں، ان کی تقریریں ہیں، ان کے بیانات ہیں، کہ ان ذرائع سے ہم اپنی اولاد کی اصلاح اچھے ڈھنگ سے کر سکتے ہیں۔ اس دور میں جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ مدارس اسلامیہ ہے، ہمارے مکاتب ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو اس کی طرف سبقت کرائیے تو پھر دیکھیے نا کہ وہی بچہ اپنے مسجد کے آداب کو بھی سیکھ لے گا، ماں باپ کے آداب کو بھی سیکھ لے گا، اپنے اسلام کی حقانیت کو بھی جان لے گا، ارکان اسلام بھی پہچان لے گا، یہ بھی جان لے گا کہ خدا کیا ہے، نبی کون ہے، نبی کی شان کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے، سب سیکھ لے گا۔ اور انشاءاللہ پھر اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ بندہ کبھی برائی کی طرف نہیں بڑھے گا۔ اس لیے اے لوگوں، اپنی اولاد کی اصلاح کرتے رہو، اچھے کام کرانے کی طرف بڑھاؤ، اچھی تربیت دو، اچھے ترغیب دو گے، انشاءاللہ آپ کامیاب رہو گے۔ لیکن بڑا طرفہ ہے، بڑا عجیب ماحول ہے، ایک طریقہ ہم نے محسوس کیا ہے جو اپنے معاشرے میں بڑی کثرت سے میں دیکھ رہا ہوں۔ یقین جانے آج اردو تعلیم اور انگریزی تعلیم میں دونوں کا اگر موازنہ کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، دونوں کے کو ایک دوسرے سے مسابقت کی جائے تو میں آپ کو بتا دوں پیارے، ایک بات مجھے نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دینی تعلیم کو لوگ رغبت نہیں دلاتے ہیں، اسے ویلو نہیں دیتے ہیں، اس کے اہمیت نہیں دیتے ہیں، اسے خیال نہیں کرتے ہیں، اور دنیاوی تعلیم کا پورا لوگ خیال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اے لوگوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان تمام باتوں کو ذہن میں پیارے انداز میں آپ ڈالیے۔ آپ دیکھیں گے نا، آج انگریزی کے لیے ٹیوشن کا انتظام کیجئے نا تو آپ کو 300 یا 350 یا 400 روپے آپ کو دینے پڑتے ہیں، لیکن اردو تعلیم کا آپ انتظام کیجئے گا نا تو کہیں گے مولوی صاحب 50 روپیہ لیجئے گا تو بولیے گا، زیادہ مہربان ہوگا تو کہے گا 100 روپیہ دیں گے ایک بچے پہ، آپ اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا ہوں۔ اندازہ کریں آپ نے دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کا موازنہ اس انداز میں کیے ہو، اور میں تو کہہ دوں جب ان کے ڈریس کا، ان کے پہناوے کا، اس کے انتظام کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو وہی بچے کو جب اسکول میں بھیجا جاتا ہے تو اچھے لباس میں ملبوس کر کے، چہرے کو صاف کر کے، اچھے انداز میں اسے سوار کر کے اسکول بھیجا جاتا ہے تاکہ دنیاوی تعلیم حاصل کرے گا۔ لیکن وہی بچے کو جب مکتب کی طرف بھیجا جاتا ہے تو جانتے ہو اس بچے کی ایک ناک کا راستہ ہمیشہ چالو پڑا ہوا رہتا ہے، اس کی ناکیں بہتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کا جسم کپڑا بالکل میلا کچیلا رہتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے رہتے ہیں، اس کا انداز بالکل غربت کا ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تربیت کرنے والا، اس کی کفالت کرنے والا، اس کے ماں باپ، اس کے ذمہ دار کوئی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کرو اسکول بھیج رکھے گو جس بچے کو اچھے لباس سے، اچھی تنظیم کا اہتمام کر کے، اچھے کپڑوں کا اہتمام کر رکھے گو، اور جو بچہ جب قرآن سیکھنے جائے گا، اسلام سیکھنے جائے گا، اللہ کو پہچاننے جائے گا، نماز سیکھنے جائے گا، ارکان اسلام سیکھنے جائے گا، اسلام کی خوبیوں کو سیکھے گا، وہی بچے کو جب آپ مدرسہ بھیج رکھے گو تو حال یہ ہے کہ اس بچے کا لباس پوسیدہ ہے، کپڑے صاف نہیں ہے۔ اے لوگوں، اگر آج تم نے اس کی اہمیت نہیں دی ہے تو پتہ چلا کہ کل وہی بچہ جوان ہوگا تو ماں باپ کے مرتبے کو کبھی پہچان نہیں پائے گا۔
ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اصلاح کریں، اس کی تربیت میں ہمیشہ ہم کمر بستہ رکھیں، تو پھر دیکھیے کہ وہ زندگی میں وہ انقلاب پیدا ہوگا، ان کے ذہن و فکر میں ساری باتیں آپ ڈالنے کی کوشش کریں، یقین جانے اس کے عقیدے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں جس کے اندر تردد ہے، جس کے اندر نبی کی شان کو ماننے میں کمیاں آ گئی ہیں، جو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ محمد یا علی جن کا نام ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں معاذ اللہ، اس طرح کے عقائد لے کر جو گلی گلی گزرتے ہیں، شاہراہوں میں بستیوں میں گزر کر سیدھے سیدھے لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں۔ یقین جانو پیارے، آج ہمارے بچے اگر دینی تعلیم سے آشنا نہیں ہوں گے تو پھر ان کا ایمان لٹنے میں دیر نہیں لگے گا، پھر وہی کہے گا، یقین کے ساتھ میں کہوں گا، جس کا علم مضبوط ہوتا ہے، جس کے ہنر مضبوط ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے ایمان کی محافظت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے اے لوگوں، میں نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچے کو عالم بناؤ، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ اپنے بچے کو قاری بناؤ، آپ اپنے بچے کو بڑے عالم سے عالم بنانے کی کوشش کرو، میں تو کہہ دوں کہ یہ تو نصیبہ کی بات ہے کہ اللہ جسے عالم بنا دیتا ہے، اللہ جسے حافظ بنا دیتا ہے، اللہ جسے قاری بنا دیتا ہے، مگر اتنا ضرور کریں کہ بچہ بڑے ہو کر اپنی شریعت کو، اپنے اسلام کو پہچان سکے، اور شریعت کے جن اصول کی ضرورت پیش آتی ہے وہ ان راستوں میں بھٹکنے نہ پائے۔ تو یقین جانے ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ وہ کیا ہے؟ وہ دینی تعلیم ہے۔ آپ رغبت دلائیے بچوں کو، دینی تعلیم کی طرف بلائیے۔ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، بس جلدی سے میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے ذہن میں انشاءاللہ کافی ہمیں مواقع نظر آئیں گے، انشاءاللہ بہت ساری باتیں سنانے کی صحیح میں کروں گا۔ یہاں پر کچھ باتیں اصلاحی طور پر میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بتا دوں یہ دونوں میں فرق کیا ہے، یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جانتے ہو پیارے، بڑی مشہور روایت ہے، وہ مشہور کیا ہے کہ شیطانوں میں اکثر ان کو ایک ڈیوٹی دی گئی کہ جو بڑا سے بڑا کام کر کے آئے گا، جو بڑا سے بڑا کام کر کے آئے گا تو اسے انعام دیا جائے گا۔ تو جانتے سارے شیاطین جمع ہوتے ہیں، کوئی جاتا ہے کسی کے گھر کو اجاڑ دیتا ہے، کوئی جاتا ہے تو دو بھائیوں میں لڑوا دیتا ہے، سب اپنے اپنے اعتبار سے لڑائی کرتے رہے، اپنے اپنے مشغلے کو پیش کرتے رہے، مگر جانتے ہیں جب شیاطین جمع ہو کر کے اپنے سردار کے سامنے یہ پیغام سنانے لگے کہ ہم نے دو بھائیوں کو لڑا دیا، دو گھر کو اجاڑ دیا، دو گاؤں کو لڑوا دیا، تو ان میں سے ایک شیطان آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک بچے کو جو مدرسہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس بچے کو روک دیا ہے، اس کو دوسرا راستہ دکھلا دیا ہے۔ سارے شیطان ہنسنے لگے، یہ کون سی بڑی بات ہے، بچوں میں تو یہ فطرت پائی جاتی ہے، تھوڑی سی اسے لالچ دے دو گے راستہ بدل لیں گے، وہ مدرسہ نہیں جائیں گے۔ مگر جانتے ہیں جب اسے اس کا تخمینہ لگایا گیا، اس کا اندازہ دکھایا گیا تو کہا گیا کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، اس لیے کہ جب وہ پڑھتا وہ عالم قرآن بنتا، علم حدیث مصطفیٰ سے اپنے آپ کو آشنا کرتا، اور جب علم قرآن علم حدیث سے اپنے سینے کو معمور کرتا تو پھر اس کے گاؤں اور اس کی آبادی کا حال یہ ہوتا کہ کبھی کوئی بیمان اور بدعقیدہ نبی کی عصمت و عزت پر کبھی حملہ نہیں کر پاتا، اور اس عالم کی تقریر سے پورا علاقہ شادکام بنتا ہوا نظر آتا۔ یقین جانے ایک عالم کی تقریر میں، ان کے بیان میں، ان کے علم میں، ان کے رانائی میں یہ ساری خوبیاں موجزن ہوتی ہے۔ تو اس لیے اے لوگوں، میں اب اسے مختصر جملے میں سمجھانے کی کوشش کروں، آپ ذہن نشی فرمائیں۔ اس شیطان کے سردار نے کہا میں اسے دکھانا چاہتا ہوں کہ علم میں کیا فرق ہے، جس بچے کے ذہن میں علم کو نقش کر دو اس کا فائدہ کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، جانتے ہو پیارے، جب شیطان راستے سے گزرنے لگا تو دیکھا ایک صاحب مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، جھومتے ہوئے نکل رہے تھے، ہاتھ میں تسبیح ہلاتے ہوئے نکل رہے تھے۔ یقین جانتے ہو پیارے، اس شیطان سامنے جا کر کے کہتا ہے ایک بات بتائیے نا، یہ میرے پاس شیشی ہے، اب ایک بات بتائیے، یہ دنیا اتنی بڑی ہے، کیا اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اس شیشی میں سما دے گا؟ تو چونکہ وہ نمازی ضرور تھا، عبادت گزار ضرور تھا، مگر ان کے سینے میں علم قرآن نہیں تھا، علم حدیث نہیں تھا، وہ سمجھتا نہیں تھا۔ وہ اپنا سر کھجلانے لگا، ہاں بھائی یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ پورے ہندوستان، پوری دنیا، پوری آبادی تو بڑی بات ہے،
یہ ہیری محلہ بھی شاید نہیں سما پائے گا. یہ بولا اس کا ایمان چلا گیا, یہ بولا اس کا ایمان چلا گیا. پھر اس شیطان کے سردار نے دوسرے کو لے کر آگے بڑھا. دیکھا دوسرا شخص بھی ایسا تھا, اچھے لباس میں ملبوس تھا, اچھا کپڑا پہنا ہوا تھا اور اپنے کالجوں کی طرف جا رہا تھا, جس کو پروفیسر اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں نا, لوگ جا رہے تھے. اس کے سامنے گیا, آپ اتنے لیکچرار ہو, اتنے لوگوں کو تربیت دیتے ہو, دنیا اور ادب اور محفوظ عزت تہذیب کی بات کرتے ہو, اپنے اسلام کے آئین قانون اور اپنے اسلام کے تہذیب کی بات کرتے ہو, اپنے اسلام کے کلچر کی بات کرتے ہو. ذرا بتاؤں نا کہ کیا اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اس شیشی میں سما دے گا, اس شیشی میں ڈال دے گا؟ تو جانتے ہیں پھر وہ بھی سر کھجلاتا ہے. میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں, جتنے ناول پڑھے ہیں, جتنی تاریخیں پڑھی ہیں, جتنی کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے, بڑی بڑی لائبریری کا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے, مگر ایسی بات نظر نہیں آئی ہے کہ اللہ پوری دنیا کو اس شیشی میں ڈال دے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا ایمان بھی چلا گیا, ختم ہو گیا. مگر جانتے ہیں ایک عالم قرآن ہے جو اپنے ہاتھ میں عصا لے کر کے مدارس اسلامیہ کی طرف اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم دینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے. شیطان سامنے جاتا ہے اور کہتا ہے جناب علی کہاں جا رہے ہو؟ میں قرآن کی تعلیم دینے جا رہا ہوں. ذرا ایک بات بتا دیجئے, ایک مسئلہ بڑا الجھا ہوا ہے. کہا بتائیے نا کیا ہے؟ کہا ایک بات ہے, ایک مسئلہ ہے, ذرا بولو, جلدی سے بولو. تو اس نے کہا یہ بتائیے, یہ میرے پاس شیشی ہے, کیا اللہ پوری دنیا کو اس شیشی میں ڈال دے گا؟ پوری دنیا کو اس شیشی میں سما سکتا ہے؟ جانتے ہیں اس عالم نے جواب بعد میں دیا. پہلے کہا تو تو شیطان معلوم ہوتا ہے, تو تو خبیث معلوم ہوتا ہے. ارے ایسا سوال تو ایک شیطان ہی کر سکتا ہے, ایمان کا لٹیرا ہی کر سکتا ہے. ارے تو شیشی کی بات کر رہے ہو, اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو پوری دنیا کو ایک سوئی کے ناکے میں سما دے گا. شیشی کی کیا مجال ہے, اللہ کی یہ قدرت ہے. اندازہ کریں, ایمان کی محافظت ہو گئی, ایمان کا بچاؤ ہو گیا, ایمان کی حفاظت ہو گئی. تو ایمان بچانے کا ذریعہ علم دین مصطفیٰ ہے, علم قرآن ہے, علم فقہ ہے, علم حدیث ہے. جس بچے کے ذہن میں یہ بات سما جائے گی وہ بچہ یہاں بھی کامیاب رہے گا, میدان محشر میں بھی کامیاب نظر آئے گا. تو انشاءاللہ یہ طریقے آپ اپناتے رہیے اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کی. حتی الوسع حتی المقدور آپ کوشش کیجئے, انہیں سمجھائیے, تو پھر دیکھیے کہ آپ کا گھر سازگار ہو جائے گا.